9 مئی کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ہمارے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جی خان صاحب کو اریسٹ کر دیا گیا تو 9 مئی ہو گیا. نہیں, 9 مئی کے دن جب ان کو اریسٹ کیا گیا تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر باقاعدہ خبریں چلائی گئیں کہ ان پر تشدد کیا جا رہا ہے, ان کی ٹانگ زخمی ہے, ان کے سر پر ڈنڈے مارے گئے ہیں. اور یہ خبریں کنہوں نے ٹویٹ کی ہیں؟ ان کے اپنے جو وکیل ہیں پنجوتھا صاحب, ان کی ایک ٹویٹ موجود ہے جو کہ انہوں نے بعد میں ڈیلیٹ کر دی, جس میں انہوں نے کہا کہ ان پہ نہیں, میجر پنجوتھا صاحب نے یہ کہا کہ تشدد ہو رہا ہے اور بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. جی انتظار پنجوتھا صاحب جو ان کے بھائی ہیں, اچھا اور ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. پھر عادل راجہ وہ جو جن کا کورٹ مارشل ہوا ہے, انہوں نے باقاعدہ لائیو سٹریم میں بولا کہ ان کو جی ایجنسیوں کے دفاتر میں رکھا جا رہا ہے, ان کے سر پہ ڈنڈے مارے جا رہے ہیں, ان کا موبائل فون چھین لیا گیا ہے, ان کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. ان چیزوں نے ورکروں کو مشتعل کیا تھا. اچھا, وہ عادل راجہ جو باہر بیٹھ کے اداروں کو ملائن کر رہا ہے, فالس پروپیگیشن جو یہاں مطلوب ہے, جس کو اس ادارے نے پہچان دی, تو ایسے لوگ باہر بیٹھ کے آپ سمجھتے ہیں مخالف ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں؟ صحیح, ابھی تو اس چیز کا پراپر یہ کل ہی سٹوری چھپی ہے کہ اس کا جو وکیل ہے, جو ایجنسی ہے جو اس کو فنڈ کر رہی ہے, وہ پاکستان میں ایک ہی سیاسی جماعت کا ورکر ہے, جس کا پراپر لا چیمبر ہے جو کہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور اس ورکر کا جو پارٹنر ہے, جو اس لا چیمبر کا پارٹنر ہے, وہ ایک انڈین شہری ہے. تو اب تو ان کے آہستہ آہستہ, جی باقاعدہ انڈین شہری ہے, تو اب تو ان کے آہستہ آہستہ وہ لنکس اوپن ہو رہے ہیں نا. ہم اتنی آسانی سے فیک نیوز کو رد نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے جو آرمی چیف نے کہا پولیٹیکل موٹیویٹڈ ایجنڈا, اور باہر سے, اس کا مطلب ہے دشمن ممالک کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کے تعلقات ہیں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. جس طرح یہ زبیر عمر صاحب فرما رہے ہیں نا کہ آپ کشمیر کے عوام کا مسئلہ حل کر دیں اور یہ سارا چیز ٹھیک ہو جائے گی, یہ ایسے چٹکیوں میں ٹھیک نہیں ہوگی. جو ڈیجیٹل میڈیا پر آپ کا ایک پرسیپشن نیگیٹو قائم کیا جا رہا ہے نا, وہ تو لوگوں کے ذہنوں میں رہے گا. اب آپ فرض کیا تشدد کی 10 جعلی ویڈیوز لگاتی ہیں, بے شک ہم ان کے مسائل حل کر دیں, بے شک وہ لوگ گھروں میں چلے جائیں, لیکن انہوں نے جب ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھنا ہے کہ یار یہ جو 10 فیک ویڈیوز ہیں اس میں ہمارے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے, پتہ نہیں وہ کدھر سے ویڈیوز اٹھا لی ہیں, تو وہ لوگوں کے پرسیپشن میں ایک نفرت قائم ہو جاتی ہے, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو شام ہے, شام کا ایک شہر تھا دارا, ایک چھوٹا سا شہر ہے, وہاں کے چند طالب علم آئے, انہوں نے آ کر ایک دیوار پر لکھ دیا کہ جی ہم اس رجیم کا خاتمہ چاہتے ہیں, یہ جو بشار الاسد کی رجیم ہے. ان 4 طالب علموں نے ایسا کہا بشار الاسد کی حکومت بڑی اسٹرکٹ قسم کی گورننس کرتی ہے, انہوں نے آ کر ان کو گرفتار کر لیا, اٹھا کر لے گئے. اچھا, اب دارا شہر کے لوگوں میں پھیل گیا کہ ان بچوں کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو, ان کے جی ناخن اکھاڑے جا رہے ہیں, ان بچوں کو قتل کر دیا گیا. دارا شہر کے لوگ باہر نکل آئے, اب احتجاج شروع ہوئے ہیں, تو شامی حکومت اچانک ہی وہ بوکھلا اٹھی کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے 4 بچوں کو رہا کیا, 4 بچے بالکل صحیح سلامت تھے, کوئی تشدد نہیں, یعنی عرب اسپرنگ میں یہی میتھڈولوجی. ان پر بچوں پر کوئی تشدد نہیں, لیکن جو لوگوں کے ذہنوں میں اس پروپیگنڈے سے نفرت پھیل گئی. شام میں ایسی آگ لگی کہ وہ ملک جس کی جی ڈی پی $224 ارب تھی اس ٹائم, آج اس ملک کی جی ڈی پی $8.5 ارب. اچھا, یہ میں آپ سے پوچھوں گا, 6 جنریشن وارفیئر, وہ بھی ایک سوشل میڈیا کا ایک ٹول سمجھ لیں. اس میں میکینزم کی ہے کہ دشمن کی فوج کو سائیکلوجیکل فرنٹ پہ اور وارفیئر کے ذریعے, مائنڈ سیٹ میڈیا کے ذریعے بیک فٹ پہ لے جاؤ, ان کا مورال ڈاؤن ہو. دوسرا, اس ملک کی اکانومی تباہ کر دو, ان کی پولیٹیکل سچویشن کو ڈی اسٹیبلائز کر دو. یہ 3 فرنٹ ہے. اب اس میں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بندہ ہے جو انڈیا سے بیٹھ کے اس آئی ڈی بنائی ہے, ٹھیک ہے, مسلمان کا نام ہو سکتا ہے, اور وہ ایک سیکٹیرین چیز یا انسٹیٹیوشن کے خلاف پوسٹ کرتا ہے. نیچے ہمارے بھولے پاکستانیوں کے کمنٹس آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ ٹویٹ کر کے ممبئی میں سویا ہوا ہے اپنے گھر میں. تو اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے کہ انڈیویجول جو آئی ڈیز بدل کے بیرون ملک سے کرتے ہیں, اس کے لیے آپ سائبر کرائم ایجنسی کو کیا تجویز کریں؟ اس کے لیے روک تھام کا بہت سادہ طریقہ ہے, اور ہم نے وہی طریقہ بنانا ہے جو انڈیا نے اپنے ملک میں ایسا کرنے سے روکنے کے لیے بنایا ہوا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں وہ لوگ جن کے 100-150 ٹویٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر فالوورز ہیں, ان کے پیجز انڈیا میں بلاک ہیں. مطلب باقی پوری دنیا کو نظر آ رہے ہیں, لیکن انڈیا میں جب بھی آپ ان اکاؤنٹس کو ایکسس کرنے کی کوشش کریں گے, ادھر لکھا ہوگا کہ جی انڈین لا کی وجہ سے ہم یہ اکاؤنٹ انڈیا میں نہیں دکھا سکتے, ایکسس ڈینائیڈ. جی ان کا ایکسس ڈینائیڈ ہے. اب انڈیا میں کوئی بھی بندہ ان اکاؤنٹس کو نہیں پڑھ سکتا. پاکستان میں ہمارے پاس اتنی بڑی مثالیں ہیں, ہمارے جن لوگوں نے کشمیر کے اوپر بات کی ہے ان کے اکاؤنٹس کی ایکسس انڈیا میں انہوں نے بند کر دی ہے تاکہ کوئی بھی ان کا کنٹینٹ نہ پڑھ سکے. ہم نے صرف وہی جو سیم ماڈل ہے اس کو کاپی کر کے ادھر لے کر آنا ہے, ٹویٹر انتظامیہ سے بات چیت کرنی ہے, ان کو یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے آپ نے انڈیا کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, آپ نے ہماری ریاست کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ جو پاکستانی لا کے خلاف چیزیں ہیں وہ کم از کم پاکستان کی. سائبر کرائم ایجنسی ہے جو سائبر کرائم ہمارا اسلام آباد میں بھی ہیڈ کوارٹر ہے اس کا, میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے پرسنل اور لوگوں کا بھی. وہاں اپلیکیشن دیتے ہیں, پھر اس کے بعد مہینوں لگ جاتے ہیں چھوٹی موٹی چوری کی یا
فائنینشیل کرائم کی سوشل میڈیا پہ وہ بھی ریزالو نہیں کر پاتے. تو کیا وجہ ہے؟ ویل ایکوپڈ نہیں ہے, پوٹینشیل نہیں ہے, کہاں پہ فلاز آ رہے ہیں؟ سر فلاز آتے ہیں آپ کو بیسیکلی کوآپریشن میں. یہ جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کی جو اپنی پرائیویسی پالیسیز ہیں وہ بڑی سخت قسم کی ہیں. ٹھیک. تو ہمارے سائبر کرائم والے جب بھی ان سے رابطہ کرتے ہیں تو انلیس یہ کہ کوئی کیس بہت ہی بڑے اسکیل کے فراڈ کا ہو یا کوئی کسی خاتون کا مسئلہ ہو تو پھر وہ ذرا تیزی سے ریئیکٹ کرتے ہیں, باقی کیسز میں وہ نہیں کرتے. تو وہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ان کا اس لیول آف کوآپریشن نہیں ہے. اب انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ان کے دفاتر کھولے, ان کو بلایا, جب وہ ادھر بیٹھ گئے تو اس کے بعد ان کے اوپر انڈین قانون کو نافذ کر دیا. آئی ٹی میں وہ آگے. اچھا یہ بات ہے, کوئی فائر وال یا پراکسیز ہم اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے خلاف تو کر سکتے ہیں, اتنا تو سائبر کرائم ایجنسی کر سکتی ہے. اس میں کیا ایکسپرٹ لوگ, سبجیکٹ اسپیشلسٹ آنے چاہیے, کیا وجہ ہے؟ نہیں سر, وہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کو نا مکمل فائر وال سے آپ بند کر سکتے ہیں, لیکن اسپیسیفک اکاؤنٹس کو آپ فائر وال سے بند نہیں کر سکتے. اچھا, یہ والی ابھی ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں, کیونکہ اور ویسے بھی نا فائر وال کو سرپاس کرنا آسان ہوتا ہے. میں چونکہ دنیا میں سب سے ایک مشکل فائر وال چین کی سمجھی جاتی ہے, لیکن میں نے چین جا کر بھی وی پی این کا استعمال کیا تو وہ بھی ادھر بھی یہ ساری. کیا سولوشن کیا ہے سر؟ اس کا بیسک سولوشن یہی ہے کہ جتنی ڈیجیٹل میڈیا کمپنیز ہیں آپ ان کے ساتھ کوآپریشن کریں, آپ ان کو اپنے مسائل سمجھائیں اور ان کے ساتھ مل کر اس کا حل نکالیں کہ جب بھی آپ کو کوئی کانٹینٹ پاکستان میں نہیں چاہیے تو جس طریقے سے وہ انڈیا میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے پاکستان میں امپلیمنٹ کرتے ہیں.